الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خالق ارض و سما نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، آزمائشوں اور امتحانات کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اللہ نے انسان کو اپنا محتاج بنایا، اپنا ضرورت مند بنایا۔ اس دنیا کے اندر انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ضروریات اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک دوسرے سے اس کو ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان پیشاب کا محتاج، پائخانے کا محتاج، کھانے پینے کا محتاج، لباس و پوشاک کا محتاج، یہ انسان محتاج ہے۔ اور ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کسی بھی موڑ پر اور زندگی کی کسی بھی میدان پر ضرورت پڑ جاتی ہے، مشورے کی شکل میں، رائے کی شکل میں، رہبری کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، رشتے ناطے کی شکل میں۔ ایک انسان کو اللہ نے دوسرے انسان کے ساتھ بڑے پاکیزہ رشتے کے اندر ڈھال رکھا ہے۔ بیوی شوہر کی محتاج ہے، شوہر بیوی کا محتاج ہے، ماں باپ اولاد کی ضرورت مند ہیں اور اولاد کو ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے، ہندو اور مسلم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم سے ضرورت پڑتی ہے، ایک غیر مسلم بھائی کو مسلمان سے ضرورت پڑتی ہے، سامان لینا ہو، تجارت کرنی ہو، بزنس کرنی ہو یا کوئی اور بھی معاملہ ہو، اس میں اللہ نے دھرم کو، مذہب کو نہیں جوڑا ہے۔ ایک دوسرے کا انسان ضرورت مند رہتا ہی ہے، اور کون انسان کی زندگی کے کس موڑ پر کام آ جائے یہ صرف رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی خرابی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، ہر کس و ناقص اس خرابی کے اندر مبتلا ہے، اچھے بھی مبتلا ہیں اور دوسرے قسم کے لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہیں، متشرع باشرہ حضرات بھی اس کے اندر مبتلا ہیں اور غیر باشرہ بھی اس کے اندر مبتلا ہے۔ وہ خرابی آج 99%
ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ خرابی کیا ہے؟ وہ خرابی ہے قرض لے کر کے مکر جانا۔ آدمی کسی سے ضرورت پر پیسے لے لے اور پھر چھپا پھرے، ضرورت پہ خوب میٹھے میٹھے الفاظ بولے جاتے ہیں، اچھی طریقے سے تعریفات کے پل باندھے جاتے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں جب پیسے لینے ہوتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے ادائیگی کا، امانت کی واپسی کا، تو انسان چھپا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے، ضروریات بڑھتی رہتی ہیں، انسان ایک دوسرے کا محتاج رہتا ہے۔ وقت کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو قرض سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے انسان اپنے آپ کو قرض سے بچا کے رکھے۔ ہاں واقعی ضرورت ہو، بہت اشد ضرورت ہو، کام نہ چلنے والا ہو، قرض کے علاوہ کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہو، دین اور قرض لینے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو، ایسی واقعی ضرورت پر انسان دوسرے سے قرض لے، ورنہ اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات اس کے ساتھ، اس پہ قانع رہے، اس پہ شکر گزار رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ جب واقعی اس کو ضرورت پڑ جائے کہ اب ادھار کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، تو پھر انسان دوسرے سے ادھار لے سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھار لیا ہے، آپ نے بھی قرض لیا ہے، اور آپ نے قرض لے کر کے وقت پر اور وقت سے پہلے ادا بھی کر دیا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرے ذریعے سے اس انسان کی ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے، تو آپ نے دوسروں سے قرض لیا اور قرض لے کر کے اس آدمی کے حوالے کیا تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے، اور جو اس کا مناسب وقت تھا اس مناسب وقت کے اوپر اس آدمی نے ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ امانت صاحب امانت کے حوالے کر دی۔ آپ نے بھی قرض لیا ہے، قرض لینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ضرورت پر قرض لینا چاہیے، بلا ضرورت آدمی کو قرض نہیں لینا چاہیے، ورنہ دن میں رنج و علم اور رات کی نیندیں قرض کی وجہ سے قربان کر دی جاتی ہیں۔ انسان کو پوری رات نیند نہیں آتی ہے اور پورا دن رنج اور تکلیف میں گزارتا ہے۔ قرض بہت ضرورت پہ لینا چاہیے، ضرورت پڑتی ہے، واقعی اللہ نے جو دیا اس پہ شکر گزار رہنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پہ قناعت اختیار کرنی چاہیے کہ اے اللہ آپ نے جو مجھے دیا ہے اور جس حال میں بھی آپ نے مجھے رکھا ہے اور میری زندگی کے آپ کے جو بھی فیصلے ہیں میں اس پر تہہ دل سے راضی ہوں اور خوش ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتا ہوں، آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ انسان کو قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے 200 روپے میٹر والے کپڑے پہن رکھے ہیں اور کسی صاحب لباس کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر 500 روپے والے کپڑے ہیں، بہترین منقش مزین زرق برق لباس میں ملبوس ہے، تو انسان سوچتا ہے اچھا یہ 500 روپے والا میٹر کپڑا پہنتا ہے اور میں 200 روپے والا میٹر پہن رہا ہوں، ادھار لے کر کے وہ 500 روپے والی خواہش پوری کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاؤں میں 20,000 روپے کے جوتے ہیں، ایک دوسرے صاحب جن کے اندر شو بازی ہے، ریاکاری ہے، نام و نمو ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا آدمی بنا کے پیش کرنا ہے، مزین اور منقش انداز میں پیش کرنا ہے، تو کیا سوچتا ہے 20,000 روپے کے اس نے جوتے پہن رکھے ہیں، اس کے پاس اوقات نہیں، اس کے پاس پیسے نہیں، روپیہ نہیں، کرتا کیا ہے کہ دوسرے سے 30,000 روپے ادھار لے گا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو پچھاڑنے کے لیے وہ 30,000 روپے کے جوتے پہنے گا۔
یہ 10,000 روپے جو آپ کے پاس اوقات نہیں ہے، ہمارے پاس اوقات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو 200 روپے میٹر والا کپڑے پہنا رہا ہے یا 1000 روپے میٹر والا کپڑے پہنا رہا ہے، ہم کو دوسرے سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شو بازی میں، دکھاوے میں، ریاکاری میں، نام و نما کے خاطر انسان ایسا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بہت حل کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ اور پاک حدیث کے اوپر عمل کر لے اور دل کے نہاخانوں میں جگہ دے دے اور اپنے دل کے اوپر لے لے تو انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں زندگی کے جملہ مراحل آسان ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مالدار بھی ہیں، غربت دار بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، صالح بھی ہیں، غیر صالح بھی ہیں، ہر طریقے کے لوگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری نگاہ ایسے شخص کے اوپر پڑے، جب تمہاری ملاقات، تمہارا واسطہ ایسے شخص سے ہو جائے جو مال کے اعتبار سے اور حسن و جمال کے اعتبار سے تم سے بڑھا ہوا ہو تو تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے ماتحت، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو ہم سے نیچے ہے اس سے تو بہتر بنایا، اللہ نے ہم کو لباس دیا، اللہ نے ہم کو کپڑے دے رکھے ہیں، اور سامنے والے کو تو اللہ رب العزت نے اس درجے کے کپڑے بھی نہیں دیے۔ انسان کو جب اپنے سے اونچا صاحب حسن و جمال یا صاحب مال نظر آئے تو اپنے سے نیچے والے انسان کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں، صالحیت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، دینداری کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ بہت اچھی طریقے سے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اب یہ سوچنے لگے کہ فلاں آدمی تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا اس لیے میں اس سے اچھا ہوں، نہیں، غلط ہے۔ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ فلاں آدمی سے تو میں اچھا ہوں کیونکہ وہ تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ فلاں تو عید اور بقرعید کی بھی نماز نہیں پڑھتا لہذا میں اس سے نہیں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے۔ ہم صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے تو ہمیں بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا بننا چاہیے۔ ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے، ہماری بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم بھی 5 وقتہ نمازی کے عادی ہو جائیں۔ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی ہے اور دوسرا آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اس سے اور اوپر والے کو دیکھے کہ جو آدمی تہجد گزار ہے اور ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے تو اس کو تہجد گزار بننے کی فکر ہونی چاہیے کہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھوں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، ترقی آدمی کرتا چلا جائے گا۔ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، ہم تہجد گزار بنیں گے، ایک آدمی تہجد گزار ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اشراق، چاش اور اوابین کا اہتمام کرنے والے بنیں گے۔ اور دنیا کے معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے ہم کو 1000 روپے دیے ہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے بندے ہیں، بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے پاس 1000 کی بھی وسعت نہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو صبح و شام روٹی اور دال کھلا رہا ہے۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو لوگ پھینک دیتے ہیں کوڑوں کے اندر، اس کو اٹھا کر کے کھاتے ہیں، اس طریقے سے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک مٹاتے ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کم از کم ہم کو اتنا تو دیا ہے۔ ایک آدمی روڈ پہ سوتا ہے، روڈ، کھلی چھت، کھلا آسمان اس کے لیے گھر ہوتا ہے اور اینٹ اس کے لیے تکیہ ہوا کرتا ہے، زمین اس کے لیے فرش ہے اور بستر ہوا کرتی ہے، اور ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ نے چھت دیا،
رہنے کا ٹھکانہ دیا، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا کمرہ دیا ہے جس میں ٹائلس بھی نہیں، اے سی بھی نہیں، اور طرح طرح کی ضروریات کے سامان بھی نہیں ہیں، اور دوسرا وہ آدمی جو اے سی دار میں رہتا ہے اور مزین کمرے کے اندر رہتا ہے، لہذا یہ آدمی ہاتھ پاؤں مارے گا، ادھار لے گا، ادھار لے کر کے اے سی لگوائے گا، ظاہر سی بات ہے ادھار کی شکل میں اگر ایسی خواہشات کی وہ تکمیل کرے گا تو کل کو وہ طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر گر جائے گا۔ بہت اچھی طرح آپ نے ضابطہ سمجھا دیا ہے کہ دین کے معاملات کے اندر دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ سیریا یعنی دمشق ایک اس کا شہر ہے شام کا، اس کے اندر جا رہے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اللہ سے شکوے کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، اے اللہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں ایک مسجد کے اندر ایک ایسا آدمی پڑا ہوا ہے جس کے پیر ہی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ آپ نے کم از کم مجھ کو پیر تو دے رکھے ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ نیت ہو جائے اور دل کے اندر یہ بات اتار لے کہ مجھے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، تو وہ شکر گزار بن جائے گا، اس کو شکر کی عادت پڑ جائے گی، قناعت کی عادت پڑ جائے گی، اور انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ورنہ قرض پہ قرض لے کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا اور طرح طرح کے مصائب اور آلام کے اندر گر جائے گا اور پریشان ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ جس آدمی نے قرض دے رکھا ہے وہ گھنٹی پہ گھنٹی بجاتا رہے گا اور یہ آدمی فون نہیں اٹھائے گا، نمبرات ہوتا یہی ہے کہ ضرورت میں انسان دوسرے کے کام آ گیا، قرض دے دیا۔ ایک آدمی آیا کہ مجھے فلاں پیسے کی ضرورت ہے، اور عجیب طرح طرح کے لوگ ہیلے تراشتے ہیں، ایسے خوبصورت بہانے بناتے ہیں چونکہ معاملات خراب ہیں، نیتوں میں فتور ہے، نیتوں کے اندر خرابی اور خلل ہے، اس وجہ سے لوگ دوسرے کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا منہ پہ میٹھا بنتے ہیں کہ اگر وہ میٹھا نہ بنے تو ان کو پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ قرض دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے تھے، اور ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ نے وہاں عرش کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو ایک صدقے کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی بندے کی ضروریات پہ کام آ جاتا ہے، اللہ کے کسی بندے کو دین اور قرض دے دیتا ہے تو قرض دینے کا ثواب 18 گنا اس کو ملتا ہے۔ یہ عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، کتنا بڑا ثواب ہے قرض دینے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی مہلت دے دے، ایک آدمی مقروض ہے نہیں دے پایا وقت کے اوپر اور اس نے مہلت مانگ لی، مہلت دینے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ جب آپ مہلت دے رہے ہیں 18 گنا ثواب پھر بھی مل رہا ہے آپ کو، 18 گنا ثواب قرض دینے کا۔ لیکن چونکہ معاملات خراب، قرض لیتے وقت بڑے میٹھے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور دینے کا نمبر آتا ہے تو چھپے پھرتے ہیں، موبائل کے نمبرات تبدیل کر لیتے ہیں، اور جس راستے میں اس کی دکان پڑتی ہے وہ راستہ بھی بدل دیتے ہیں۔ گھر کے اندر گھنٹی بجا رہا ہے ایک آدمی، چکر پہ چکر لوگ لگواتے ہیں۔ بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا کہے تو باپ گھر پہ موجود ہے۔ ابھی سے بیٹے کے ذہن میں یہ زہر گھول رہے ہیں کہ وعدہ کر لینا اور وعدہ خلافی کوئی جرم نہیں ہے، وعدے سے مکر جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی اولاد بڑے ہوگی، باپ کے نقش قدم پر چلے گی، اور پھر یہی ماں باپ کہیں گے ہماری اولاد بگڑ گئی، کوئی تعویذ کر دو، کوئی دعا کر دو، اور معوذین کے دروازے کے چکر لگائے جائیں گے۔ جب تربیت ناقص رہی، تربیت میں کمزوری رہی، ایک درخت اگر چھوٹا سا ہو ایک معمولی سہارے سے وہ سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ لوہا بھی لگا دو سیدھا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال قرض دینے کا ثواب اتنا بڑا، 18 گنا ثواب، لیکن معاملات خراب ہیں۔ آدمی قرض دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں اس کو قرض دے دوں گا کہیں ایسا نہ ہو میرے پیسے پھنس جائیں گے۔ آج 95% لوگ قرض لیتے ہیں اور اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو دینا ہی نہیں ہے، ہمیں دینا ہی نہیں، لیتے اسی نیت سے ہیں کہ ہم وقت پہ ادا نہیں کریں گے۔ حالانکہ اگر انسان قرض لے اور اس کی نیت خالص ہو اور صادق ہو اور سچی ہو کہ میں جس آدمی سے قرض لیا ہوں وہ ضرور ادا کروں گا، تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اس کے قرضے کا انتظامات ہو جائیں گے، اللہ ضرور اس کے لیے غیب سے نظم کرے گا۔ اگر مر جائے انسان اور وہ مقروض ہے
تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو کھڑا کر دے گا کہ اس کے قرض کو ادا کر دے گا یا صاحب قرض اپنا قرضہ معاف کر دے گا. یہ جبھی ہوگا جب انسان قرض لینے کے بعد یہ نیت خالص کر لے, یہ سچی نیت کر لے کہ اس انسان کے قرض کو میں ضرور ادا کروں گا, تو اللہ کی طرف سے انتظام ضرور ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے. اور انسان قرض لیتا ہے بھول جاتا ہے. یہی وجہ ہے جو آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, اے ایمان والو اگر تمہارا کسی سے کوئی قرضی معاملہ ہو جائے تو اس کو لکھ لو. ہم کیا کرتے ہیں, بھروسہ ہے نہیں, شریعت کی تعلیم ہے کہ کسی کو قرض دو تو چاہیے کہ اس کو لکھ لو کسی ڈائری کے اندر. انسان کی موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے, کب ملک الموت اپنا لقمہ اجل بنا لے کوئی نہیں کہہ سکتا, اس لیے لکھ لینا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ اس پہ 2 گواہ قائم کر لینا چاہیے. 2 گواہ رہیں گے, لکھا ہوا رہے گا, انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کے وارثین اس کا قرضہ ادا کر دیں گے. ورنہ جنازے پہ اعلان کیا جاتا ہے کسی انسان کا کوئی قرض ہو تو بھائی بتا دے, اس میت سے متعلق اگر کسی کا قرض ہو, جنازہ رکھا ہوا ہے, جس کا قرض ہوگا شرما حضوری میں نہیں بتائے گا. کیسے بتائے گا؟ ایک اہم ترین رشتہ دار ہے اور آپ جنازے پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں بھائی کسی کا قرضہ ہو تو ابھی ادا کر دے. بہت ساری طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مجمع کے اندر نہیں کہہ سکتی, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یار کیسا آدمی ہے, کیسا رشتہ دار ہے, کھربوں کی دولت اس کے پاس موجود ہے اور پھر بھی یہاں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہم اس سے قرضہ لے. اس سے رسمی کارروائی کی جاتی ہے. یہی وجہ اگر شریعت کو ہم مطمع نظر رکھیں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. لکھ لو, 2 گواہ قائم کر لو, سارا معاملہ حل ہو جائے گا. قرض بہت ضرورت میں لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر جب کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے اگر یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس آدمی کے اوپر قرضہ ہے. آپ معلوم کرتے تھے یہ مرنے والا جس کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے کہیں یہ مقروض تو نہیں ہے. اور جب آپ کو معلوم ہوتا کہ اس آدمی نے قرضہ لے کر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقروض کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. یہ صحیح حدیث موجود ہے. ہاں اگر اس مجمع کے اندر کوئی صحابی یہ کہہ دیتا کہ اللہ کے رسول یہ آدمی مقروض ہے لیکن اس کا قرضہ میں ادا کروں گا, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقروض کی جنازے کی نماز پڑھاتے. اتنا سنگین گناہ ہے. دجال سے آپ نے پناہ مانگی, اسی طریقے سے آپ نے قرض سے بھی پناہ مانگ رکھی ہے. اللہم انا نعوذ بک من المسیح الدجال. اسی طریقے سے مغرم کا بھی لفظ آتا ہے, آپ نے جو دعا مانگی ہے کہ اللہ میں قرض سے بھی پناہ چاہتا ہوں. آج کتنے معاملات خراب ہیں. شہنشاہ دو جہاں اس مقروض کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا رہے ہیں جس آدمی نے قرض لے رکھا, جب تک کوئی آدمی اعلان نہ کر دے کہ ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں. ایک واقعہ یاد آیا, امام بخاری نے اس کو 3 جگہ نقل کیا ہے. ایک دوست تھا, اس دوست کو ضرورت پڑ گئی. دنیا ہے, انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی. ایک دوست کو ضرورت پڑی, وہ آیا اپنے دوست کے پاس اور یہ کہا کہ مجھے 1000 درہم کی ضرورت, آپ مجھ کو دے دیجیے. اس دوست نے کہا دے تو دوں گا لیکن گواہ. اس آدمی نے کہا گواہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اللہ رب العزت ہمارے گواہ ہیں. وہ اس امت کی بات تھی. آج یہ اس طریقے کے معاملات نہیں ہوں گے کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اس آدمی نے قرضہ دے دیا, کب دو گے؟ فلاں وقت پہ دوں گا. چلا گیا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اور وہ دوست جس نے قرضہ لیا تھا وہ وقت کے اوپر آتا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرا دوست رہتا تھا ان دونوں کے درمیان ایک دریا پڑتا تھا. وقت کے مطابق, وعدے کے مطابق وہ آدمی 1000 درہم لے کے چلا. دریا کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, نہ کوئی کشتی ہے, نہ کوئی ملاح ہے, نہ کوئی راستہ ہے پہنچنے کا. بڑا متفکر اور پریشان ہوا کہ میرا دوست کیا سوچے گا کہ قرضہ لیا اور وقت پہ ادا نہیں کیا. بڑا مایوس تھا وہ. اتنے میں اس کو ایک بہتی ہوئی لکڑی نظر آئی. اس نے اس لکڑی کو اٹھایا اور اس کے اندر سوراخ کیا, اس کے اندر 1000 درہم رکھے اور ایک چٹھی لکھی, اے دوست وعدے کے مطابق میں آیا تھا لیکن سمندر کے اندر طوفان تھا, کوئی کشتی اور نہ کوئی ملاح تھا, اس لیے میں یہ قرضہ اس کے اندر ڈال رہا ہوں. اللہ رب العزت کے بھروسے ہو سکتا آپ تک پہنچ جائے. چٹھی اس کے اندر لکھ کر کے دریا میں روانہ کر دیا. اللہ کی مرضی پہنچے نہ پہنچے. وہ دوسرا دوست وعدے کے مطابق کھڑا تھا, دوست کا انتظار کرتا رہا, نہیں آیا. وہ بھی کہا کہ بڑے وعدے کی خلاف ورزی کی, بڑا گناہ کیا اس نے. اور جب مایوس ہو گیا اور جب جانے لگا تو اس کو ایک بہتی ہوئی لکڑی نظر آتی ہے.
یہ امام بخاری نے اس واقعہ کو نقل کیا. لکڑی نظر آئی, اس نے کہا چلو اس لکڑی کو جلانے کے کام لے لیں گے. لکڑی کو اٹھایا, گھر لے گیا, اور جب اس کے اوپر ہتھوڑا مارا تو آواز کھن کی آئی. دیکھا اس کے اندر 1000 درہم کے یعنی چاندی کے سکے رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ مضمون لکھا ہوا. بہت خوش ہوا. یہ دوست اس کو کیا معلوم کہ اللہ پہنچا دیں گے, نیت سچی تھی. پھر یہ جب طوفان تھم گیا, دوسرا دوست وہ پیسے لے کر کے گیا اور اس کے پاس کہ ایسا ہے وعدے کے مطابق میں آپ کے پیسے ادا نہیں کر پایا طوفان کی وجہ سے, میں آپ کی امانت آپ کے پاس لایا ہوں. اس دوست نے یہ کہا کہ آپ کی امانت اللہ نے ہم تک پہنچا دی تھی. اس کے نیت سچی ہوگی تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. نیت خراب ہوگی, جیسے آج ہماری نیتیں خراب ہیں. پیسہ لے لیا, مال غنیمت سمجھ لیا, پیسہ لے لیا, موبائل کے نمبرات بدل دیے, پیسہ لے لیا وہ راستہ ہی چھوڑ دیا, پیسہ لے لیا مکان ہی چھوڑ دیا, اور بچوں سے جو ہے گناہ کرواتے رہتے ہیں. ہمارے معاملات کتنے خراب ہیں. قرض دینے کا ثواب 18 گنا. یاد رکھو پوری زندگی ہم اپنی پیشانی سجدے کے اندر رگڑتے رہے, اللہ کا جو حق ہے اس کا شائبہ بھی ادا نہیں ہو سکتا. پوری زندگی ہم عبادتیں کرتے رہیں لیکن اللہ کے حقوق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. اللہ کا اتنا عظیم حق ہے. لیکن اگر بندوں کے معاملات کے اعتبار سے, بندوں کے حقوق کے اعتبار سے کمزوری رہ گئی تو بیڑا پار نہیں ہوگا, کشتی بھور کے اندر پھنس جائے گی. بندوں کے جو حقوق ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا, اللہ معاف کرنے والے نہیں ہیں. اللہ اپنا حق تو سب کچھ معاف کر دے گا, لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ دنوں پہلے مسجد کے اندر آئے. صحابہ کرام کا مجمع ہے, سارے صحابہ اکٹھا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو, کسی کو میں نے کچھ سخت اور سست کہا ہو, کوئی سخت جملہ کہا ہو, یا کسی کا میں نے حق مارا ہو, کسی کا روپیہ اور پیسہ لیا ہو, تو آج مجھ سے وصول کر لے. کل قیامت کے دن میں اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کسی بھی قسم کا کسی بھی بندے کا کوئی معاملہ نہ. کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم مدبر اور منتظم اور انسانیت کا سبق دینے والا, انسانیت کا پاٹ پڑھانے والا, اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے والا, پوری دنیا کو ضابطۂ حیات بتانے والا آج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اوپر کسی کا حق ہو تو لے لے. صحابہ پہ ایک عجیب خاموشی تاری, عجیب سناٹا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی بھی حق نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, اگر کسی کا کوئی حق ہے تو آج مجھ سے وصول کر لے. ایک بڑے میاں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے, میں وہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام غضبناک غصے میں, یہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ایک حق ہے, میں وصول کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آؤ بتائیے. کہا آپ نے ایک مرتبہ مجھے 2-3 قمچی ماری تھی, وہ میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کے اوپر عجیب ناراضگی کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے کہا یہ بھائی بدلہ لے لیجئے, میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی معاملہ مجھ سے متعلق نہ رہے. آئے اور یہ کہا اللہ کے رسول جب آپ نے مجھ کو مارا تھا تو میرا بدن, میری پیٹھ ننگی تھی, برہنہ تھی. میں آپ کی چادر کے اوپر سے 2-3 قمچی نہیں, آپ چادر مبارک ہٹائیے اور پھر میں اپنا بدلہ لوں گا. اور غصہ صحابہ کرام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ کو ہٹایا, اور جیسے ہی چادر مبارکہ کو آپ نے ہٹایا, وہ صحابی کتنے خوش قسمت تھے, مہر نبوت آپ کی پشت کے اوپر تھی. انہوں نے اس کا بوسہ لیا اور یہ کہا اللہ کے رسول حق ادا ہو گیا, کیونکہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ جس نے میری مہر نبوت کا بوسہ لے لیا میرے لیے اس کی شفاعت اور سفارش واجب ہو گئی, میرا حق ادا ہو گیا. میں تو یہی چاہ رہا تھا. صحابہ کرام میں عجیب خوشی کی کیفیت سوار ہو گئی اور طاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی گلاب کے پھول کو بھی نہیں توڑا کہ کسی کو تکلیف ہوئی ہو, لیکن بیٹھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کسی کا کوئی حق ہے تو آج مجھ سے وصول کر لے.
آج ہمارے معاملات کتنے خراب ہو گئے. اللہ کے بندوں کو ستانا، اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا، اللہ کے بندوں سے قرض لینا اور وقت پہ ادا نہ کرنا، غریبوں کی چولیں ہلا دینا اور کمزوروں اور غربا اور مساکین کو ستانا آج ہمارے معاشرے کا اور ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. کسی شریف آدمی کو آدمی دھوکہ دیتا ہے اور اس کو چالاکی سمجھتا ہے، اس کو فنکاری سمجھتا ہے، اس کو ہنرمندی سمجھتا ہے. یہ جانور کل قیامت میں مٹی ہو جائیں گے. لیکن حدیث میں آتا ہے اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا دنیا کے اندر تو کل قیامت میں بے سینگ والی بکری کو سینگ پہنا کر کے اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا. اور جب وہ بدلہ لے لے گی تو اللہ رب العزت کہیں گے تم سب مٹی ہو جاؤ. اس وقت غیر ایمان والا یا کہے گا یا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. معاملات کتنے خراب ہو گئے، ہمارے بندوں کے حقوق کے تعلق سے کتنی کمزوریاں ہو گئی ہیں، بیان سے باہر ہیں. اس لیے وعدہ کریں، ارادہ کریں، تہیہ کریں اور یہ عزم مصمم کر لیں آج کے بعد سے کسی کو ہم ستائیں گے نہیں. کسی سے اگر قرض لیں گے ضرورت کے مطابق تو ہم اس کو پورا کریں گے، اور اگر ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی سے ادھار لے لیا ہے تو آج ہی ہم اس کی ادائیگی کی شکلیں بنائیں گے. ہم سب مقروض ہیں، ہم نے بھی ادھار لے رکھے ہیں اور لوگوں کے فون نہیں اٹھاتے، بچتے ہوئے پھرتے ہیں، نظریں چراتے ہیں. میرے معزز سامعین، دنیا چند روزہ ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. معاملات ٹھیک رہیں گے، معاملات صاف رہیں گے. آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے، ہم نے پڑھا ہے کہ بہت زیادہ پرہیزگار، بہت پکا نمازی، اس بنیاد پر بخشش نہیں ہوئی. بخشش کس بنیاد پر ہوئی؟ ایک آدمی دوسرے بندے کے کام آ گیا، ایک آدمی نے فنا وقت میں فنا کی ضرورت پوری کر دی، اللہ اس سے خوش ہوا، اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دیا. اس لیے بندوں کے جو حقوق ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بندوں کے معاملات میں بندوں کے حقوق کے تعلق سے کامل بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے.